کلاس 7 یعنی کہ ہفتم کلاس کی ہم کلاس لینے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا لاسٹ چیپٹر جو ہم کروا چکے ہیں وہ کون سا تھا؟ وہ تھا پاکستان کی خوشحالی۔ یہ ہماری ایکسرسائز ہوئی تھی اس سے پہلے۔ تو آج ہم نیا جو ٹاپک ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا پاکستان کی سیر۔ جی تو ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، یہ 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ صوبوں میں سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہے۔ ہر صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ کسی بھی صوبے کا رہنے والا پاکستانی اپنے وطن سے دلی محبت کرتا ہے۔ کچھ قبائلی علاقے گلگت اور بلتستان بھی پاکستان میں شامل ہیں۔ یہاں کے باشندوں کی بھی اپنی اپنی پہچان ہے۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس کی زمینیں سونا اگلتی ہیں۔ اس کے سینے پر بہنے والے دریا کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ یہاں ہر طرح کی فصل پیدا ہوتی ہے۔ کہیں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات ہیں تو کہیں فلک بوس پہاڑ ہیں، کہیں گیت گاتی آبشاریں اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو سمندر سے بھی نوازا ہے۔ پاکستان کا ایک صوبہ سندھ ہے جسے مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سندھی زبان میں سندھو کے معنی ہے بڑا دریا۔ دریائے سندھ ہے بھی پاکستان کا سب سے بڑا دریا۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ سندھ کا دارالحکومت ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار بھی کراچی میں واقع ہے۔ یہاں 2 بندرگاہیں بھی ہیں۔ محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ فتح کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش اسلام ہو گئی، یعنی کہ اسلام کو بول لیا ہے۔ سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے۔ موہنجو دڑو سے ملنے والے آثار قدیمہ یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت، اعلیٰ معیار زندگی کا پتہ دیتے ہیں۔ ٹھٹے کا قدیم تاریخی شہر اسی صوبے میں ہے۔ یہاں کی شاہ جہانی مسجد اور منچھر جھیل بہت مشہور ہیں۔ ساتھ ہی مکلی کا قبرستان دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سندھ میں جہاں آب پاشی کے لیے پانی موجود ہے وہاں فصلیں بہتر ہوتی ہیں۔ یہاں آم، کھجور اور کیلے کے باغات ہیں۔ بیشتر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے۔ یہاں کے لوگ بھیڑ، بکریاں، گائے، بھینس اور اونٹ پالتے ہیں۔ سندھی ٹوپی اور اجرک خاص ثقافتی علامات ہیں۔ مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ اس صوبے کی آبادی گنجان نہیں، قریب 70 لاکھ لوگ آباد ہیں۔ بلوچستان کی سرحدیں پاکستان کے باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ یہاں بولی جانے والی زبانوں میں بلوچی، براہوی اور پشتو شامل ہیں۔ بلوچستان کے کچھ حصوں میں سندھی بھی بولی جاتی ہے۔ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہاں سردیوں میں خوب سردی پڑتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت خوب بڑھ جاتا ہے۔ سبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے۔ بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے۔ پاکستان کا 90% انگور یہاں بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے۔ پاکستان کا 90% انگور یہاں پیدا ہوتا ہے۔ چیری اور بادام بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ دیگر پھلوں میں خوبانی، آڑو، انار، سیب اور کھجور شامل ہیں۔ یہ صوبہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ بلوچستان میں گوادر کے مقام پر بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے
زندگی کے آخری ایام یعنی کہ ایک صحت افزا مقام زیارت میں گزارے۔ یہاں کے لباس میں پگڑی اہم حصہ ہے، گھٹنوں تک لمبے کرتے اور بڑے گھیر والی شلواریں پہننے کا رواج ہے۔ جیسے عموماً مطلب لوگ کراچی میں ویسے بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں، لیکن بلوچستان وغیرہ میں زیادہ یوز ہوتی ہیں۔ خیر، نیکسٹ ہم آتے ہیں پیج نمبر 107 پہ۔ خیبر پختونخوا کا قدیم نام شمالی مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، چار سدہ، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن، خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہندکو بولی جاتی ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں کی جھیل سیف الملوک اس قدر حسین اور دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو جاتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفاکشی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم پنجاب کی طرف، تو پنجاب کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ پنجاب دو لفظوں پنج اور آپ سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی پانچ اور آپ کے معنی ہے پانی، یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین۔ اس صوبے کی سرحدیں بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، گوجرانوالا اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ ایک مانچسٹر انگلینڈ میں بھی ہے، لیکن فیصل آباد کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ اسے پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں کپڑا بنانے کی صنعت ہے۔ کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی بنانے میں سیالکوٹ کا کوئی ثانی نہیں، یعنی کہ جو سیالکوٹ میں آپ سب سے پہلے فٹ بال کی طرف آئے نا، تو پوری دنیا میں فٹ بال جو ہے وہ سیالکوٹ سے جاتے ہیں۔ یہاں پر کھیلوں کا سامان بنتا ہے اور پوری دنیا میں یہاں سے مطلب بھیجا جاتا ہے۔ اچھا، عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کے چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں۔ گجرات کی پہچان عمدہ قسم کے فرنیچر کے ساتھ ساتھ پنکھا سازی کی صنعت میں بھی ہے۔ گوجرانوالا میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلاً واشنگ مشینیں، پنکھے، روم کولر اور ہیٹر بنتے ہیں۔ چنیوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کی زمین نہایت زرخیز ہے۔ بہترین نہری نظام کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب اگتی ہیں۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں ہیں۔ چھانگا مانگا کا جنگل دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے۔ چولستان کا ریگستان بھی صوبے میں شامل ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کھیوڑا کے مقام پر ہے۔ پنجاب میں کوئلے کے وافر ذخائر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ پنجاب میں سائیوال کے قریب ہڑپا سے ملنے والے آثار قدیمہ بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ جی تو بچوں دیکھیں، ہم نے پاکستان کی سیر جو ہے وہ تھوڑی بہت کر لی اس چیپٹر کی صورت میں، لیکن دیکھیں ملک کی تعریف کرنا الفاظ اور ایک چیپٹر تک محدود نہیں ہے۔ ملک ایک گہوارہ ہوتا ہے، اور ہمارا جو ملک ہے پاکستان، اس کی مثال کہیں دنیا میں نہیں ملتی۔ ہماری بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قدرتی طور پر ہمیں حاصل ہیں، بہت ساری معدنیات جو کہ فارن کنٹری میں آپ
اگر جائیں نا تو وہاں آپ کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں. تو اس لیے دنیا کی نظریں ہمارے اس ملک پر ہیں، اس خوبصورت ملک پاکستان پر. میرے خیال میں ہمارے ملک جیسا خوبصورت شاید ہی کوئی اور ملک ہو جہاں قدرتی وسائل وافر مقدار میں موجود ہوں. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس ملک کے جیسا کوئی اور ہوگا. یہاں کے پہاڑ، یہاں کے سمندر، یہاں کے دریا، یہ تو اس چیپٹر میں تو چیدہ چیدہ باتیں بتائی گئی ہیں. اگر ہم پاکستان ٹور پہ نکلیں اور جگہ جگہ اسٹے کریں اور وہاں کے مطلب آس پاس کے علاقوں کا مناظر کا صحیح طریقے سے اندازہ اگر لگایا جائے تو پاکستان جیسی خوبصورت جگہ کہیں بھی نہیں ہے. آپ پاکستان کا ہر صوبہ لے لیں، چاہے اس میں سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے سرحد ہو، چاہے پنجاب ہو. پنجاب کی اپنی سرزمین ہے. پنجاب وہی کہا گیا ہے کہ پنجنت 5 دریاؤں کی سرزمین ہے. اور اگر ہم سرحد کی طرف جائیں تو ہمیں ایسے ایسے مقامات ملتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں. اس قدر خوبصورت مقام ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم خواہ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں. ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے، اس قدر خوبصورت مقامات ہیں کہ اگر ہم وہاں جائیں تو ہم دنیا کو بھول جائیں اور اپنے ملک سے باہر جانے کی بالکل مطلب سوچیں بھی نہ. تو میں تو یہی کہوں گی کہ پاکستان دیکھیں جتنی قربانیوں کے بعد جیسے ملا ہے ہمیں، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی ترقی کے لیے ہمیں ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے. ہر وقت سب سے پہلے تو آپس میں اتحاد ہمارا ضروری ہے. اس کے بعد ہمیں پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہیے ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے. کیونکہ اتنا ہمارے پاکستانیوں کو نہیں پتہ جتنا فورن لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کہاں کہاں کون سی اور کتنی خوبصورت تفریح کے لیے جگہیں ہیں. اگر ہم دنیا کے کیا کہتے ہیں، دوسرا کہ یہ کہ پاکستان میں ایسی کون سی چیز نہیں ہے جو مطلب دنیا میں مطلب تمام ممالک میں ہے. اب دیکھیں سمندر یہاں ہے، پہاڑ یہاں ہے، K2، ماؤنٹ ایوریسٹ اور دوسری مطلب بہت ساری پہاڑی چوٹیاں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، ہر طرح کی آپ کو مطلب ملے گا. تو بچوں میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ ہمیں پاکستان سے محبت تو کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ کی ویکیشنز ہوتی ہیں تو آپ کو ضرور پاکستان ٹور پہ جانا چاہیے اور اپنے پاکستان کے ایسی ایسی جگہوں کو ایکسپلور کریں اور دنیا میں اس چیز کو پروموٹ کریں کہ دیکھیں لوگ ہمارے پاکستان کو کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے، معدنیات کے لحاظ سے مکمل طور پر دنیا کے نقشے پر ہے. اس کی ترقی کے لیے اگر ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ آج ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے لوگ باہر کی طرف یعنی کہ آؤٹ آف کنٹری وہاں زیادہ مطلب پریفر کرتے ہیں پاکستان سے. تو بات وہی آتی ہے کہ ہم نے خود یہ سٹیپ اٹھانا ہے اور اپنے وطن کے لیے سوچنا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم تمام اس بارے میں ضرور سوچیں گے اور عملی طور پر کچھ کر کے دکھائیں گے. تو یہ تھا آج کا ہمارا چیپٹر. تو آگے کے لیے ہم ایکسرسائز سٹارٹ کرنے والے ہیں. سب سے پہلے ہم الفاظ معنی کی طرف ہم آئیں گے، ٹھیک ہے؟ مشکل الفاظ کی طرف آئیں گے. تو میں مشکل الفاظ کے لیے بک پر نشانات لگواؤں گی، تو آپ لوگوں نے بھی اسی طرح سے الفاظ پر نشانات لگوانے ہیں، ٹھیک ہے جی. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نیچے انڈرلائن کر دیں. خیبر پختونخوا، گلگت کے نیچے بلتستان، سونا اگلتی، فلک بوس، فلک آسمان کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد 4 چاند، سندھو، جیسے کہ میں نے پڑھتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ سندھو کی معنی بڑا دریا کے ہیں.
دارالحکومت بندرگاہیں. چیپٹر بہت بڑا ہے تو میں چاہوں گی کہ اتنے الفاظ ہو جائیں کم سے کم. گوشہ ہلکا با گوشہ یہ اس کے نیچے لگا دیں. منچر جھیل کے نیچے لگا دیں. ثقافتی علامات اور بلوچستان گلران یہ براوی کے نیچے لگا دیں، انڈر لائن کر دیں اس کو. اس کے علاوہ چلیں آج کے لیے یہ ویڈیو کافی ہے کام ہمارا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو نیکسٹ جو ایکسرسائز ہے وہ ہم آپ کو کروائیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.